سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرما او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ صدق الله العظيم۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ تو وہ بھائی کہنے لگے اپنے باپ سے کہ اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں یا شدید تکلیف میں مبتلا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے غم کی شکایت اور اپنے غم کا بیان اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ میرے بیٹو جاؤ اور ٹو لگاؤ تم یوسف اور اس کے بھائی کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ تو جب یہ بھائی مصر کا سفر کر کے وہاں پہنچے تو عزیز سے کہنے لگے کہ یا عزیز مصر، ہمارے خاندان کو اور ہمیں سخت تنگی نے اور پریشانی نے آ گھیرا۔ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل، اور ہم تو آپ کے پاس کچھ نکمے قسم کے کھوٹے قسم کے سکے لائے ہیں، ہمیں آپ پھر بھی پورا پورا غلہ دیں۔ وتصدق علینا، اور ہمارے ساتھ رعایت کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ رعایت کرنے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا، کچھ پتہ ہے کہ تم نے اس سے پہلے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ قالوا أئنك لأنت یوسف۔ اب وہ کہنے لگے کہ بے شک آپ ہی یوسف ہیں۔ انه من قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انه من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو گناہوں سے بچتا ہے اور تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے تو ایسے لوگ محسن ہیں، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔
وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پہ بہت برتری دی، بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے ہی گناہ ہوا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہارے اوپر اس گناہ کی کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو باپ کے منہ پہ ڈال دو، اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر والوں کو لے کر واپس ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کا اب آج کے درس میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ پہلے وہ اس چیز سے ناواقف تھے کہ ہم نے 2 سفر کیے، ہمارے بھائی کو یہاں روک لیا گیا ایک ظاہری جرم کے اعتبار سے، لیکن یہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور پھر غلہ بھی دیتا ہے اور پیسے بھی واپس کر دیتا ہے؟ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور میں اس کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو کچھ تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمارا جس سے پالا پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ یوسف۔ تو پھر انہوں نے ظاہر کیا، اور اس کے بعد کے پھر کچھ واقعات اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے جب انہوں نے پھر یوسف کو یاد کیا، تو تاللہ تفتح تذکر یوسف، تفتح جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے لا تزال، یعنی کوئی کام مستقل کرتے رہنا، یہ ہے تفتح کہ تو یہ کام مستقل کرتا رہے گا۔ زمانہ دراز گزر گیا، تمام غم جو ہے انسان کے وقت ایک مرہم ہے، اس کے ذریعے سے وہ مندمل ہو جاتے ہیں سارے زخم، لیکن آپ کا یہ زخم ہر دن تازہ ہی ہے، اور مسلسل آپ وہی بات کہے جا رہے ہیں کہ یوسف کو یاد کیے جا رہے ہیں، اور یہ کرتے کرتے تو آپ کی بینائی تو چلی گئی، اب باقی بھی آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات سے، او تکون من الہالکین، یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہلاکت کہتے ہیں کسی چیز کے بندے سے چلے جانے کے، لیکن وہ موجود ہوتی ہے کسی دوسری جگہ، اس سے چلی جاتی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ جیسے الحاقہ میں کہا ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرے زور نے، میری قوت نے مجھے ہلاک کر دیا، زور اور قوت ادھر ہی ہے لیکن اس کے پاس نہیں رہا، یہ بوڑھا ہو گیا۔ پاکستان ادھر ہی ہے لیکن کل جس کے پاس سارا پاکستان تھا، وہ جو یعنی ہر چیز کے اوپر جس کا کنٹرول تھا، وہ جیل میں چلا گیا، وہ ملک بدر ہو گیا، ملک ادھر ہی ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے بندے کی ہلاکت کو بھی، موت کو بھی ہلاکت سے یاد کرتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد نہیں ہوتا، بلکہ اصل انسان اس کے اندر سے نکل کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، کہیں ہلاک ہو گیا۔ تو کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، اس لیے کہ انسانوں کی جو موت ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قال انما اشکو بسی، کہا کہ میں تو اپنی شکایت ظاہر کر رہا ہوں۔ بسا کہتے ہیں کسی چیز کے پھیلا دینے کو، جیسے کہا کہ ایک انسان سے اور ایک اس کی مادہ سے ہم نے انسان پیدا کی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان ایک جوڑی سے ہم نے بہت سے انسان، مرد اور عورتیں اس دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب دھوپ لگ رہی ہو، آپ نے دروازہ بند کیا لیکن ایک چھوٹا سوراخ ہے، تو اس سوراخ سے
وہ دھوپ جب اندر آتی ہے تو آپ کو وہ ذرات نظر آتے ہیں گردے کے جو بصورت دیگر نظر نہیں آتے. یہ اصل میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہوا منبثہ. سورہ واقعہ کے شروع میں کہ وہ گرد کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے. ہوا منبثہ، بسہ سے یعنی پھیلانے سے. کہا کہ میں اپنی بات کو ظاہر کر رہا ہوں، یعنی سامنے کرنا یا پھیلانا یہ صرف اللہ کی طرف، اور میں نے شکایت نہیں کی. اور یہی لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بث لم یصبر، کہ جس نے ہر ایک سے اپنی بات کہی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، کیا اس نے صبر نہیں کیا؟ یہ بے شک زبان سے کہتا پھرے کہ میں نے صبر کیا. صبر یہ ہے کہ بات کو اپنے پاس رکھے اور صرف اپنے اللہ سے اس کے بارے میں عرض کرے، یہ صبر ہے. کہا میں تو صرف اللہ سے بات کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے کہا تو نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھو جی میرا بیٹا وہ مجھ سے بولے. وحزنی الی اللہ، اور میرا جو غم ہے وہ بھی اللہ کے اوپر واضح ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ خاص بات انہوں نے کہی اس لیے کہ وہ جلیل القدر نبی ہیں اور وہ بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر میں کچھ کرتا ہوں تو میرے پاس علم وحی بھی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں. یعنی وحی کے ذریعے سے انبیاء اور رسول ان سے غلط کام نہیں ہونے دیا جاتا. یہاں تک کہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی یہ کام ہوتا رہا کہ ان کو غلط راستے پہ نہیں چلنے دیا گیا. اس کے ذریعے سے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے، وہ معلومات ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ میرے بیٹو جاؤ اور ٹو لگاؤ. یہ جو لفظ ہے تحسسوا اور یہ تجسسوا یعنی جاسوسی کرنا، ٹو لگانا، معلومات اکٹھی کرنا، مفہوم تقریباً ایک ہی ہے. لیکن جو تحسسوا ہے یہاں پہ فعل امر ہے، یہ اسی سے یعنی آپ اندازہ لگا دیں اسی سے وہ لفظ استعمال ہوا. ہم کہتے ہیں حواس خمسہ، کہ آدمی کسی چیز کے وجود کو پہچاننے کے لیے اپنی آنکھ کو استعمال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، اپنے کانوں کو استعمال کرتا ہے کہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے، اور اس طرح وہ حواس خمسہ ہیں کہ مس کر کے وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، سونگھ کے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ تحسسو بھی یعنی اسی سے لیا گیا ہے. تو اس کی ٹو لگاؤ، معلوم کرو کہ وہ کیا چیز ہے، اپنے حواس کو استعمال کرو. میں یوسف یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں اب جب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور بیٹوں کی اکثریت کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ. بھائی کا تو پتہ ہے کہ وہ سفر میں اس کو ساتھ لے گئے اور پھر وہ پیالے والا واقعہ ہوا اس میں اس کو رکھ لیا گیا، وہ تو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہے. پھر جو تیسرا بھائی ہے یہوذا ہے یا روبیل ہے جو بھی ہے، اس کا بھی پتہ ہے کہ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، میں اس کا سامنا ہی نہیں کر سکتا کہ اب کیا منہ دکھاؤں گا اس کو. لیکن یہ ساتھ یوسف کا کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو ہے. یعنی ان کے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ باپ نے یہ کہا ہے کہ یوسف کی بھی ٹو لگاؤ. اب جانا تو ادھر ہی ہے کیونکہ اب پھر غلہ بھی چاہیے، اور غلے کے بہانے سے وہ عزیز مصر سے ملاقات بھی کریں گے اور اس کے نتیجے کے طور پہ درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی اب بہت ہو گئی، اب ہمارے بھائی کو چھوڑو. تو آپ نے کہا کہ جاؤ اس کی ٹو لگاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے، روح اور روح یہ دونوں رحمتیں ہیں. روح کبھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہے، اصل انسان اللہ کی رحمت.
یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیں وہ اللہ کا امر ہے۔ وحی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس دنیا میں وحی آتی رہی، انسانوں کو صحیح رہنمائی ملتی رہی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور روح اللہ، اللہ کی رحمت۔ تو تیسو، یہ کل بھی یہ لفظ تفصیل سے بیان ہوا جب یہ رکوع شروع ہوا، فلما استیأسوا منہ، کہ مایوس ہونے کو کہتے ہیں، یاس، اس میں سے یاس جو ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مایوسی کو کہتے ہیں۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ سوائے کافروں کے اللہ کی رحمت سے مایوس کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو مایوسی ہے، مایوسی سے نکلنا اور مایوسی کو ختم کرنا اور امید دلانا، یہ پورے قرآن پاک کا ایک مرکزی خیال ہے، ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اور اس کے یعنی کہ یہ دیکھیں آپ، عیسائیت نے کیا کیا کہ انہوں نے انسان کو اتنا مایوس کیا کہ کہا کہ اس کی پیدائش ہی گناہ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کچھ شجرہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے کہا تھا اس کے شجر کے قریب نہیں آنا، وہ آیا، وہ دونوں آئے۔ اس شجرہ کو وہ کہتے ہیں جو میل اور فیمیل کا، مذکر اور مؤنث کا جو آپس میں میل ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ آدم علیہ السلام اور حوا سے اجازت سے پہلے یہ غلطی ہوئی، نتیجے کے طور پہ پہلے بیٹا پیدا ہوا، اب اس کی آگے ساری اولاد ہے، اور یہ غلط کاری کی بنیاد پہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس لیے سارے کے سارے بنیادی طور پر گناہ گار ہیں۔ یہ مایوسی کی انتہا تھی۔ پھر اس مایوسی سے انہیں بال نے ایک ایسے خوفناک اس چیز میں جکڑ کے، شرک میں جکڑ کے نکالنے کی کوشش کی کہ بھائی اس مایوسی سے نکل آؤ کہ تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ خود سولی پہ چڑھ گیا، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ مایوسی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اتنی بری بات ہے کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کر کے جو زمانہ جاہلیت کے بڑے بڑے شعراء جو تھے ان کے وہ قصیدے سنے کہ جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے، مسجود الشعراء ہوئے، یعنی شعراء نے ان کو سجدے کیے، ان کی عظمت کو سلام کیا۔ تو آپ نے وہ کلام سنے، سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمام دنیا کے وہ شاعر جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے وہ علیحدہ جماعت ہوگی، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ علیحدہ علیحدہ گروہ بنائے جائیں گے، دوزخ کے لیے بھی اور جنت کے لیے بھی۔ تو یہ شعراء کا گروہ جو دوزخ میں جائے گا، ان کا آگے آگے جو ان کی رہنمائی کرے گا دوزخ کی طرف، وہ لبید ہے۔ لبید دو ہوئے ہیں، ایک لبید جو صحابی ہوا، شاعر تھا اور پھر وہ ایمان لے آیا، ایک لبید اول تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا۔ تو لبید کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں لواء، جھنڈا ہوگا دوزخ میں جانے والے شعراء کا، اور یہ رہنمائی کر رہا ہوگا۔ تو لبید کے کلام میں وہ کیا چیز ہے؟ لبید کے کلام میں مایوسی ہے، اس مایوسی کی وجہ سے یہ قرآن پاک میں یہ بات آئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور یہاں پہ جب لا تقنطوا کہا، جس کو عام لوگ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، یہاں پہ بات شروع اس سے ہوئی تھی کہ یا عباد الذین اسرفوا، کہ میرے وہ بندو جو تجاوز کر چکے ہو، جو اسراف کر چکے ہو، جو ناجائز کر چکے ہو، رحمت سے مایوس ہو۔ جبکہ اس سے 2 رکوع پہلے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ یا عباد الذین آمنوا، وہاں پہ یا متکلم نہیں ہے کہ وہ بندے جو ایمان لے آئے،
لیکن جنہوں نے تجاوز کیا، جنہوں نے ناجائز کام کیا، ان کو کہا کہ میرے وہ بندوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو اسلام، قرآن پاک، سیرت الرسول، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو مایوسی سے نکال کے امید دلاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ مایوسی بالآخر کفر کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا ضر، تو جب وہ پہنچے وہاں پہ مصر میں تو عزیز مصر کے پاس گئے، جیسے ہر ایک کو پیش ہونا پڑتا تھا غلے کے لیے، جو باہر سے لوگ آتے تھے، اور عزیز مصر یوسف ہے، تو انہیں ان کے مرتبہ اور جاہ سے یاد کر کے یا ایھا العزیز، اے صاحب مرتبہ انسان، ہم اور ہمارے خاندان کے باقی لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں آئے وہ سارے کے سارے شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آپ کے پاس کھوٹے سکے لے کے آئے، یعنی اب ہمارے پاس غلے کی ادائیگی کے لیے اس کی قیمت نہیں ہے۔ مزجاۃ کہتے ہیں اس چیز کو جو چلتی نہ ہو، بلکہ اسے کوئی چلائے تو چل پڑے، نہ چلائے تو کھڑی۔ بادلوں کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہو، یزجی سحابا، کہ وہ بادلوں کو چلاتا ہے، یعنی وہ کھڑے ہیں، ہوا آتی ہے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں۔ یہی کشتی کے لیے اور جہازوں کے لیے استعمال ہوا کہ وہ تیر تو رہے ہیں لیکن کھڑے ہیں۔ اب بادبان باندھیں گے، صحیح سمت میں دے گے تو ہوا جو ہے وہ کام کرے گی، وہ چل پڑیں گے۔ یا پھر دوسرا دور آ گیا تو اس میں انجن فٹ کیا، چل پڑے۔ یا اگر آپ کبھی پورٹ پہ آپ گئے ہوں تو وہاں پہ جو سمندر میں نظارے ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بارج کہتے ہیں۔ بارج ایک ایسی کشتی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی انجن ونجن نہیں ہے، لیکن آپ کرین کے ذریعے سے، وہ کرین بھی پانی میں کھڑی ہوتی ہے، جہاز میں کرین کے ذریعے سے آپ جہاز سے چیز اٹھاتے ہیں، بارج پہ رکھتے ہیں۔ بارج کو ایک چھوٹا سا انجن کشتی میں جو ہوتا ہے وہ کھینچ کے ٹو کر کے لے جاتا ہے جہاں جس برف پہ مقصود ہو، وہاں سے پھر خشکی پہ کھڑی کریں اس کو اتار کے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے یزجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو خود نہ چلتا ہو اس کو کوئی چلائے تو چلتا ہے۔ اب اگر بادشاہ ہے، وزارت خزانہ اس کے ماتحت ہے، بینک اس کی بات کو سنتے ہیں، تو پھر کھوٹے سکے بھی وہ ایک آرڈر کر سکتا ہے کہ یہ جو کھوٹے ہو چکے ہیں پرانے، ان کو بھی لینا شروع کر دو۔ اس لیے اس کو کہا کہ ہم یہ لائے ہیں آپ کے پاس، اگرچہ یہ خود نہیں چلنے والے کھوٹے سکے، لیکن تصدق علینا، آپ صدقہ کریں، آپ رعایت کریں۔ میں نے ترجمہ میں اس کا معنی رعایت اس لیے کیا کہ انبیاء کی اولاد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی سے صدقہ مانگیں اور سوال کریں۔ تو چونکہ صدقہ کا معنی رعایت اور کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دینے کے آتے ہیں، تو یہ کھوٹے سکے دے رہے ہیں، یہ اس کے عوض مانگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ، ویسے صدقہ نہیں مانگ رہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، رعایت کرنے والوں کو، دینے والوں کو اللہ پاک اجر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک یعنی تفسیروں میں ایک بات موجود ہے، کیونکہ وہ قرطبی میں اور دوسری تفسیروں میں جو حضرت پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، ثناء اللہ صاحب کی، اس میں بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جب کہا کہ تم جاؤ تو انہیں ایک خط بھی لکھ کے دیا۔ اس خط میں آپ نے لکھا تھا، وہ اس کا تذکرہ ہے، باقاعدہ پورا ترجمہ دیا ہوا ہے کہ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ، کہ بھائی یہ میرے بیٹے ہیں
اور ہم لوگ انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، بس تم رعایت کرو اس کے ساتھ۔ کہا کہ یہ عزیز مصر کو دے۔ کہا کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ خط پڑھا تو آپ کانپ کے رونے لگے، اور یہی وہ چیز ہے کہ انہوں نے کوئی توقف ہی نہیں کیا۔ آگے آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا ہاں میں یوسف، یعنی انہوں نے ساری بات جو ہے کھول دی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کچھ پتہ ہے؟ هل علمتم، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تم جاہل تھے۔ جاہل سے مراد یعنی جذبات سے مغلوب ہو کے کام کرنے والا، ایک جذبے سے تم مغلوب ہو گئے کہ بھئی یہ باپ جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ساری توجہ اس کو دیتا ہے، اور اس جذبے کے تحت تم نے ایک آدمی کو غائب کر دیا، اور پھر اس کے بھائی کے ساتھ بھی تم غلط سلط باتیں کرتے رہے، اس کو لے آئے یہاں پہ تو ہم نے روک لیا۔ تو تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تمہارا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یعنی سوال ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یعنی شک تو انہیں تھا پہلے بھی کہ باپ نے بھی کہا کہ یوسف کی ٹو لگاؤ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب جب یہ بات ہوئی کہ اس نے کہا یوسف، تو کہا اس کو کیا پتہ ہے کہ یوسف کیا تھا اور کیا ہوا اور کیا نہیں۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہ ہاں میں یوسف ہوں، اور اس کی تصدیق کے لیے آپ نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ من جو ہے یہ یہاں سے وہی من ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تولیے میں۔ وہ کافی سارا وزن جب بن جاتا ہے، جب 40 سیر ہو جاتا ہے، 40 کلو ہو جاتا ہے، تو اس کو من کہتے ہیں۔ تو وہ وزن اتنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر رکھیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرے کندھے پہ کوئی خاص وزن آ گیا، زیادہ وزن آ گیا۔ اسی طرح جب کسی پہ احسان کرے تو وہ بھی اس احسان کے نیچے دب جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا من، یعنی احسان کے نیچے دبا دینا۔ اللہ نے، اور پھر سادے احسان کے لیے استعمال ہونے لگا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے تم مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ تو اس کے معنی احسان تلے دبانا یا احسان کرنا، کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انہ من یتق ویصبر، کہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے، یتقی متقی گناہوں سے بچنے والا، جو گناہوں سے بچنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کو اس گناہوں سے بچنے کے دوران کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ گناہ سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی دفتر میں بیٹھے رشوت پیش کرتا ہے تو اس پیشکش کو ٹھکرانا کوئی آسان کام نہیں، اور اسی طرح کوئی سادہ لو آ گیا تو اس کے ساتھ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا جو ہے یہ آسان کام ہے، اس سے بچنا مشکل کام ہے۔ تو جو اس مشکل میں، جو اس کے اوپر اس وجہ سے مشکلات آتی ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، جو صبر کرتا ہے، تو وہ محسن ہے، یعنی وہ اللہ کا، اس نے بار بار کہا ان اللہ یحب المحسنین، وہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ محسن کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ رکھتا ہو اپنے اندر، اور مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنے کا جذبہ اس میں موجود ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو یہ محسن ہوگا۔ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، وہ کہنے لگے کہ قسم اللہ کی، تاللہ ہے قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر برتری دی۔ یہاں سے آثرہ جو ہے
یہاں سے ہم نے ایک اس کا یعنی اس کے قریب قریب معنی لے کے اس کو ہم نے اردو میں استعمال کیا آثار قدم کے طور پہ، نقش قدم، کہ جو بڑا ہے وہ جس طریقے پہ چلتا ہے، جس کی بڑائی ہے، جس کی عظمت ہے، دوسرے اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عقل مند تھا، یہ بڑا تھا، میں اس کے طریقے پہ چلوں گا، اس کو کہتے ہیں اس کے اثر قدم پہ۔ آثرک اللہ علینا، آپ کو اللہ نے ہمارے اوپر بڑائی عطا کی، کیونکہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن علم و فضل میں، تقویٰ میں، صبر میں آپ کو اس نے بڑائی دی ہمارے اوپر، غلطی ہماری تھی، تو ان کننا لخاطئین، اپنی غلطی کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ قصور کو معاف کر دیں کہ سزا نہیں دینی، دوسرا یہ ہے کہ اس قصور کی وجہ سے جو ملامت بنتی ہے، جو زجر و توبیخ بنتی ہے، جو بے عزت کرنا بنتا ہے، وہ بھی چھوڑ دو کہ کچھ بھی جاؤ۔ یعنی یہ وہی لفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، لا تثریب علیکم اليوم، اور ساتھ میں یاد کروایا کہ میں اپنے بھائی یوسف کی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی فتح مکہ کے دن جب آپ داخل ہوئے بیت اللہ میں اور پھر وہاں پہ بتوں کو گرایا اور دیواروں سے آپ نے اپنے عصا سے کھرچ کے وہ تصویریں مٹائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوا کھیلتے ہوئے دکھایا تھا، وہ تصویروں میں وہ مٹائیں، تو پھر جب آپ پائے تشریف لائے تو سارے انتظار کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب کوئی مغلوب ہو جائے، جب کسی کو شکست ہو جائے، تو پھر اس کا فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، کچھ کو قتل کر دیا جاتا ہے، کچھ کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چھوڑنے کا رواج اس دن سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فاتح ہیں کہ جنہوں نے اپنے ان دشمنوں کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، اور ساتھ میں کہا کہ میں تمہارے لیے یہی بات کہہ سکتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو، یوسف کو اس کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بھائیوں نے یعنی قریش نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جب وہ مکہ میں تھے، وہ بھی اندھے کنویں میں ڈالنے سے بھی آگے ہیں، تو کہا لا تثریب علیکم، میں وہی بات کہوں گا جو یوسف نے بھائیوں کو کہی تھی، تمہارے انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی مواخذہ نہیں۔ یغفر اللہ لکم، ساتھ میں دعا کی، میری طرف سے تو کچھ نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ اس کرتے کے بارے میں جو انہوں نے دیا، یعنی کرتے میں تو یہ صفت نہیں ہو سکتی کہ اس کی وجہ سے کوئی آدمی اندھا ہو گیا ہے، اس کی نظر واپس آ جائے۔ یہاں پہ ہمارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے لباس اتار کے آگ میں پھینک رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے جنت سے ایک باریک لباس لے کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا انہوں نے، اور وہ اپنے لباس سمیت آگ کے اندر محفوظ رہے۔ پھر وہ لباس ساری زندگی ان کے پاس محفوظ رہا۔ انہوں نے وہ چیز جو ہے ایک نلکی میں، اس زمانے میں محفوظ کرنے کا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ نلکی بنا کے لوہے کی یا کسی اور دھات کی اس میں رکھ دیتے تھے محفوظ کرنے کے لیے چیز کو۔ آگے سورہ انبیاء میں اس نلکی کا واقعہ بھی آئے گا۔ اس نے کہا کہ میں آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ دوں گا جیسے تم کاغذ لپیٹ کے نلکی میں رکھتے ہو۔ تو وہ پھر حضرت اسحاق کے پاس تھی، اور وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، اور پھر وہ لباس جو ہے وہ نلکی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ کے طور پہ ڈال دی جب وہ بچے تھے، یہ ان کے پاس تھا۔ کرتا وہ اتار کے لے گئے، اس میں انہوں نے خون ڈالا جھوٹ کا، وہ لباس ان کے پاس تھا۔
یہ انہوں نے محفوظ رکھا، اور یہی بالآخر انہوں نے دیا کہ جاؤ یہ ان کے چہرے پہ ڈالو، کہ اس میں بھی یہ صفت تھی، وہ جنت کا لباس تھا کہ اگر کوئی اندھا اس کو پہنے گا، تو بغیر آنکھوں والا پہنے گا تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، تو جاؤ یہ اس کے چہرے پہ ڈالو، اس کو بینائی واپس آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے خاندان کو لے کے تم آؤ۔ اب یہ جو خاندان کا وہاں پہ جانا ہے، یہ یعنی پھر اس کے بعد تاریخ کیا ہوئی بنی اسرائیل کی، تھوڑا سا مختصر اگلے درس میں میں اس کو بیان کر کے آگے چلوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا محمد صلاۃ تکون للنجاۃ وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا